یہ فرمائیے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح جائز ہے؟ اہل کتاب میں جائز تو ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ وضاحت فرمائیے گا۔ ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں، لیکن ناپسندیدہ تو جھوٹ بولنا بھی ہے، شراب پینا بھی ہے، اور شرابیوں کو یا جھوٹوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، صرف اپنی مرضی سے ہرگز نہیں۔ اور اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اجازت؟ حق ہے اس کا، پیدائشی حق۔ حدیث کی کتاب کھول کر دیکھیے، نسائی والیوم 2 چیپٹر کتاب النکاح فرق نمبر 403۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا نکاح بنا مجھ سے پوچھے طے کر دیا تھا، مجھے میرا خادم پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ایک لمحے کا توقف کیے بنا آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارا نکاح ختم کی دیتا ہوں۔ وہ بولی، نہیں رسول اللہ، میں طلاق نہیں چاہتی، میں تو بس اپنا حق معلوم کرنا چاہتی تھی۔ حدیث کی دوسری کتاب کھولی، بخاری شریف والیوم 3 چیپٹر کتاب النکاح ورق نمبر 94۔ خنسہ بنت حزام کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح بنا میری مرضی کے کر دیا تھا، مجھے میرا خادم پسند نہیں تھا، میں رسول اللہ کے پاس گئی، انہوں نے فوراً میرا نکاح منسوخ کروا دیا۔ لیکن مولانا آپ یہ کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ حسین شاہ نے کس مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی تھی؟ اور مولانا طاہری نے تو سرمد کو، جو کہ ایک ناچنے گانے والا، جینز پہننے والا مغرب زدہ نوجوان تھا، اسے اسلامی حلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا۔ حلیہ، اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ۔ پہلے آئیے موسیقی کی طرف۔ دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں بس ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک زمین پر پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000۔ اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئی؟ جی صرف 4 پر۔ گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 ان 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ بے شک۔ ان 4 کو اللہ نے معزے عطا کیے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف۔ موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے۔ عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی، ایک ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کی گائے تو 7 پہاڑ گانے لگے۔ دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کر آواز کی جانب کھینچے چلے آئے۔ زبور اٹھا کر دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن کن راگوں اور سازوں پر گا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا بند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز موصل دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام نہیں سمجھے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھے کہ بارات جس قبیلے میں گئی ہے کیا وہ انصار ہے؟ کیونکہ انصار موسیقی کے بڑے رسیہ ہوتے ہیں، تو تم نے بارات کے ساتھ کیا 2-3 گانے والیاں بھی رکھی ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے
کہ وہ موسیقی کو حرام نہیں سمجھے، اور ابو موسیٰ عصری حیرت سے خوش ہو کر انہیں یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے کہ تمہارے گلے میں داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو۔ اب آئیے ہوئیے کی طرف۔ آپ نے کہا چین زدہ نوجوان یا اسلامی حلیہ، افسوس، سخت افسوس، ہم نے معاشرت کو اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑبڑ کر دیا ہے۔ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کو لے کر کسی ایک خاص یونیفارم پہ اصرار کرے؟ اور ہم اتنے معصوم کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کے پہاڑیوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے آپ سلوار پہنیں اور اسے ٹخنوں کے اوپر رکھیں۔ اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے۔ لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی ہے مجھ پر۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی تھی، جو عاشق رسول ہے وہی داڑھی رکھتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا ہے۔ جب عشق انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب سا ہو جائے۔ کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے، سیونی مینوں رانجھا کو ہیر نہ کو کوئی۔ کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنے والے 3-4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان سمگلنگ کرتے ہوئے یا جھوٹ بولتے ہوئے عام پائے جاتے ہیں؟ کہیں ہم عاشق رسول کی جگہ عاشق ابو جہل تو پیدا نہیں کر رہے؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، اور لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ سے وطن فرماتے تھے۔ ترتیب الٹی ہے، پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو۔ اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی، ورنہ یہی ہوگا کہ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے ہم حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اسلام یا میوزک، اسلام یا جینس میں سے یا نکال دے، بس